ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ، کبھی خنجر، کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ میری مراد حافظ عبدالرحیم سلمہ سے ہے کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ السلام علیکم۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، یہ جو دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہے وہ اس مقصد کے لیے ہم اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کر اس اللہ کو راضی کر لیں، اس کے نیک بندے بنیں، اس کے متقی و پرہیزگار بندے بنیں، گناہوں سے بچیں، تقوی اور خوف خدا ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، جس کے اندر سب سے زیادہ خوف خدا ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آپ تقوی کی حقیقت مجھے سمجھا دیجئے، تقوی کیا ہے اس کے بارے میں مجھے بتا دیجئے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین، کیا آپ نے کبھی کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جی ہاں، متعدد بار گزر ہوا ہے۔ فرمایا اس وقت آپ نے کیا طرز عمل اختیار کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اس وقت میں خود کو اور اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے نہایت احتیاط سے گزرا ہوں، نہایت احتیاط سے چلا ہوں کہ کہیں میرا دامن کانٹوں میں نہ پھنس جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس امیر المؤمنین، اسی کا نام تقوی ہے۔ یہ دنیا ایک خاردار وادی ہے اور اس خارستان دنیا میں چاروں طرف گناہوں کے کانٹے موجود ہیں۔ اس دنیا میں ہم کو اس طرح زندگی بسر کرنا ہے کہ ہمارا ایمانی دامن گناہوں کے کانٹوں میں نہ الجھ پائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فرمائش کی کہ آپ تقوی کے اوپر کتاب لکھ دیں۔ فرمایا کہ صنفت کتاب البیوع، میں نے خرید و فروخت اور معاملات کے بارے میں کتاب لکھ دی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ معاملات میں شریعت کی پابندی اور محرمات سے بچنا تقوی کا بڑا ذریعہ ہے۔ خود رب کائنات میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو نفسانی خواہشات سے روک لیا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر من مطابق زندگی گزاری اور اس فانی دنیا کو آخرت پر ترجیح دے تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ یاد رکھیے سورہ قمر میں ہے ان المتقین فی جنات و نہر، متقی بندے جنت کے باغات اور نہروں میں رہیں گے، ایک عمدہ مقام میں کامل اقتدار رکھنے والے حقیقی بادشاہ کے قریب، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرات، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیاری صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے اتنی ساری مجھے ہدایتیں کی ہیں، اتنی ساری نصیحتیں کی ہیں، مجھے خوف ہے کہ میں ساری نصیحتیں، ساری ہدایتیں مجھے یاد نہیں رہ سکیں گی، اس لیے کوئی ایک جامع نصیحت کر دیں جو میرے لیے کافی ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا سے ڈرتے رہو، اسی ڈر اور فکر کے ساتھ زندگی گزارو، اگر یہی ایک بات تم نے یاد کر لی اور عمل کر لیا تو یہی ایک بات تمہارے لیے کافی ہے۔ دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
جسے خوف ہوگا وہ سویرے چل پڑے گا، اور جو سویرے چل پڑے گا وہ بر وقت منزل پر پہنچ جائے گا۔ بس خوش نصیب اور کامیاب وہ شخص ہیں جو خدا سے ڈریں اور آخرت کی فکر میں لگے رہیں۔ حضرات، خدا کے عذاب کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بھی گر جانا اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ایسا شخص کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا، ایسے شخص کے اوپر دوزخ کی آگ بھی حرام ہے جو خوف خدا سے روتا ہو۔ حضرات، یاد رکھیے، ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی سے یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ، تم اس خیال میں نہ رہنا، نیک عمل کرتی رہو، اس خیال میں نہ رہنا کہ تم محبوب رب دو جہاں کی بیٹی ہو۔ انا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے جانب سے تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی سے یہ فرما رہے ہیں تو پھر ہم سب کس جامے میں مبتلا ہیں؟ ہماری بھی خدا کے سامنے پیشی ہوگی، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہاں منہ چھپائیں گے؟ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے، اپنے حال پر غور کرنا چاہیے۔ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، قبر میں تنہا جانا ہے۔ میرا کیا حال ہوگا؟ قبر میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پر ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر رکھ جائیں گے، جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا، چلائے گا، گھبرائے گا، کام مال و زر نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیری ساتھی تجھے چھوڑ کر جائیں گے، قبر میں کیڑے بدن تیرے کھائیں گے، قبر میں کفن تیرا پھٹ جائے گا، یاد رکھ تیرا نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم بھی سڑ جائے گا، آنکھ مل کر آنکھ بھی بہہ جائیں گے، کھال ادھڑ کر قبر میں رہ جائیں گے، تیرا کیا بنے گا بندے؟ تو سوچ آخرت کی۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، انا بیت الغرابہ، انا بیت الودود، انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں مسافرت کا گھر ہوں، اگر عمل اچھا نہیں تو پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھ لے، یعنی کل کے لیے، آخرت کے لیے کیا عمل بھیج رکھا ہے۔ کار دنیا کن اندیشہ عقبہ مگزار، کار دنیا کن اندیشہ عقبہ مگزار، تاب عقبہ نہ رسی دامن دنیا مگزار۔ دنیا کا کام کرو مگر آخرت کی فکر مت چھوڑو، جب تک آخرت کو نہ پہنچ جاؤ تب تک دنیا کا کام بھی مت چھوڑو۔ حضرات، اس لیے ہم سب کو غفلت اور سستی کی زندگی چھوڑ کر مستعدی سے آخرت بنانے کی فکر میں لگ جانا چاہیے تاکہ دائمی راحت نصیب ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکتفی بہذہ الکلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھے انداز میں میرے ساتھی مکرم نے آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے، عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ان کو دین کا خادم، دین کا داعی، شہدائی بنائے۔ انہوں نے جو بات کی آپ کے سامنے، جو موضوع تھا خوف خدا، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر خوف خدا ہے یا نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن واقعی اللہ سے ڈرتے یا نہیں؟ انسان کو گناہوں سے کوئی پولیس، کوئی دروگہ نہیں روک سکتا، چاہے اس کے پیچھے کیمرہ لگا دیا جائے تب بھی وہ کیمرہ اس کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا۔ ایک چیز ہے انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے، وہ ہے خوف خدا۔ انسان کے دل میں اگر خوف خدا ہے تو وہ بند کمرے کے اندر ہوگا، پھر بھی اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں یہ بات ہوگی، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کیمرہ لگا ہو یا نہ لگا ہو،
استاد محترم دیکھ رہے ہو نہ دیکھ رہے ہو، کسی کو پتہ چلے نہ چلے، میرا اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معصیتی، یا اللہ میں آپ سے ایسی خشیت، ایسا خوف کا سوال کرتا ہوں جو میرے اور میرے گناہ کے درمیان آڑ بن جائے۔ جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، اس مسجد کے فضائل اور اس کے آداب جاننے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد طالب کو۔